السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ 29واں پارہ کل سے ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ الحاقہ پڑھیں گے۔ اس میں اور بھی صورتیں ہیں لیکن سورۃ الحاقہ سے آغاز کریں گے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، حق ہونے والی، قیامت کے لیے لفظ آیا ہے، حق ہونے والی۔ ما الحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی، یعنی قیامت جس کا وقوع پذیر ہونا حق ہے، اس کا واقعہ ہونا ایک مسلمہ صداقت اور اٹل حقیقت ہے۔ ملحقہ یعنی دوبارہ جب یہ لفظ بولا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے یہ دوبارہ استعمال کیا گیا ہے، دوبارہ بولا گیا ملحقہ، کیا ہے وہ ہونے والی، ہونی شدنی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ نے کیا سمجھا، آپ کو کیا معلوم کہ حق ہونے والی کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ کذبت سمود و عاد بالقاریہ، قاریہ کا لفظ جو ہے اس نام سے پوری ایک سورت بھی ہے 30ویں پارے میں۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تو قاریہ کس کو کہا گیا ہے؟ اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت، یعنی قارا کا معنی ہوتا ہے ایک سخت چیز کو دوسری سخت چیز سے ٹکرانا، ریزہ ریزہ کر دینا، کھڑکھڑا دینا، بہت زور سے کھٹکانا۔ الحاقہ اور القاریہ دونوں کے درمیان ایک نسبت یہ بھی ہے کہ یہ 2 صورتوں کے نام ہیں اور ان دونوں صورتوں کے آغاز کا انداز بھی ایک ہی جیسا ہے۔ یہاں بھی الحاقہ ما الحاقہ، وہاں بھی القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو مطلب بھی دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی اچانک ٹوٹ پڑنے والی جو آفت ہے وہ تو عذاب کو کہا گیا ہے کہ عذاب قاریہ، یہاں پہ جو عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس عذاب کو جھٹلا دیا تھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہی بات سمود کی، وہ ہلاک کیے گئے ایک سخت حادثے سے، بالطاغیہ، طاغیہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے عاد کا، وہ ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، یعنی اس آندھی کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وہاں آپ ہوتے تو دیکھتے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، کہ وہاں وہ لوگ اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کا تنا ایک تو بہت لمبا ہوتا ہے اور وہ بھی بہت ان کے قد لمبے تھے۔ آندھی کے ساتھ، طوفان کے ساتھ، کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا میں
ایسے پتنگوں کی طرح بکھرتے تھے اور پھر آپس میں ان کے سر ٹکراتے تھے اور پاش پاش ہو جاتے تھے، اور ان کی لاشیں ایسے پڑی تھیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ وَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب کیا ان میں سے کوئی آپ کو نظر باقی بچا ہوا آتا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ وہ کون سی بستیاں تھیں؟ قوم لوط کی بستیاں، آمورہ اور صدوم کی بستیاں، جن کو تل پٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانی تھی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، نافرمانی کی تھی اپنے رب کے رسول کی، اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ تذکرہ ہے طوفان نوح کی طرف، طوفان نوح کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ کشتی میں جو سوار ہونے والے لوگ تھے وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری نسل انسانی جو ہے وہ انہی لوگوں سے وجود میں آئی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہیں کشتی میں سوار کرایا، ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا کیونکہ تمہارے ہی وہ آباء و اجداد تھے، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین کو اور پہاڑوں کو۔ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقعہ بھی ایک سورت کا نام ہے، اذا وقعت الواقعہ، 27ویں پارے میں ہے۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہ جائے گا۔ اب یہ آیت کے جس میں عرش کا تذکرہ ہے کہ 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، آیات متشابہات میں سے ایک آیت ہے، کیونکہ فرشتوں کا اللہ کے عرش کو اٹھانا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، انسان کیا تصور کر سکتا ہے؟ انسان کے تصور میں تو یہی بات آتی ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوگا، 8 فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے، بس انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اور ایسی آیات کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے کچھ باتیں غیب کی ہیں، ان کو غیب ہی میں رہنے دینا چاہیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بس انتظار ہی کرنا چاہیے کہ اس دن دیکھیں گے کہ یہ کیفیت کس طرح سامنے آتی ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہ جائے گا۔ اب تو ہم باتیں چھپا لیتے ہیں نا بہت ساری، اس میں کوئی بات نہیں چھپے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا من۔ اس دن، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو، یہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا۔ جیسے انسان کبھی کوئی خوشخبری اسے سنائی جاتی ہے تو وہ پھر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں دوسروں کو بھی سناؤں، یا باہر سے اگر کوئی خوشخبری سن کے آتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے وہ ایک ہاؤ کی آواز نکالتا ہے نا، تو یہاں وہی انداز بتایا گیا کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ دیکھو دیکھو
پڑھو میرا یہ رزلٹ آ گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور حساب ملنے والا ہے۔ وَهُوَ فِي عِیشَةٍ راضیہ، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے نتیجے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کی۔ اللہم اجعلنا من، یا اللہ ہمیں بھی ان جنت عالیہ میں داخل کرنا، ہمیں بھی وہ عیشت راضیہ نصیب کرنا، ہمیں بھی وہ پھل اور وہ میوے عطا کرنا کہ قطوفہا دانیہ، جن کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت مانگتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ہی دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور نہ میں جان ہی نہ پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ ما اغنا انی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے نا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، تکلیف ہو، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے پیسے سے اپنے مسائل کا حل نکال ہی لیتا ہے، لیکن آخرت میں یہ مال کوئی کام نہیں آئے۔ وہ کہے کہ کاش میری موت ہی سب کچھ ختم کر دے، مجھے میرا حساب دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتا، میں دیکھتا ہی نہ کہ میرے ساتھ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت صرف حسرت رہ جائے گی، حسرت سے وہ کہے گا مجھے تو دنیا میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا حساب بھی دینا ہوگا اور میرا سب کیا کرایا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا، کاش یہ حساب مجھے نہ ہی دیکھنا پڑتا۔ جو دنیا میں اکڑ رکھتا تھا وہ سب وہیں پہ ختم ہو گئی، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، کوئی میرا مال میرے کام نہیں آ رہا۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، میری ساری سلطنت ختم ہو گئی۔ یہاں بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ، جاگیردار، بڑے بڑے رئیس اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس دن مان جائیں گے کچھ کام نہ آیا، حلق انی سلطانیہ۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، توق ڈال دو اس کی گردن میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونک دو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسا عذاب کبھی نہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکلیفوں سے، آخرت کے ان مسائل سے دور ہی رکھے۔ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان کو جکڑ دو۔ اس میں بھی آتا ہے نا سورۃ رحمان میں بھی، بن نواسی والاقدام، قدموں سے اور پیشانی سے پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو جھونک دو جہنم میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک ایسی زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ کیوں؟ اس کا قصور کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو بہت عظمت والا ہے، عظمت والے رب کو مانتا نہیں تھا یہ۔
اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور کیا نہیں کرتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی خود تو کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی توفیق کبھی ہوئی نہیں تھی، کسی دوسرے کو بھی اس نے بھلائی کے اس کام کی کبھی ترغیب نہیں دی تھی۔ الیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اس کے لیے یہاں آج کوئی گرم جوش دوست نہیں، کوئی دلی دوست نہیں ہے، کوئی یار غم خار نہیں ہے، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہے۔ الیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی اس کو کوئی کھانا دیا جائے گا سوائے غسلین کے، جو زخموں کا دھون ہے، زخموں کو دھونے سے جو پانی بچتا ہے نا، وہ گندا پانی، اس کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے صرف خطا کار ہی کھائیں گے، کیونکہ کھائیں گے، کیوں کھائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ نہ کھائیں۔ بھوک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انسان جس کو ایک حد کے بعد برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو بس یہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہی دیکھا ہے نا، کبھی کسی کو مہینوں کی بھوک، مرے بھی نہ انسان بھوک سے، دنیا میں تو اگر اتنا بھوکا رہے گا تو مر ہی جائے گا بھوک سے، لیکن جہاں مرنا بھی نہ ہو، کھانے کو نہ ملے، پھر تو جو ہاتھ آئے گا وہ کھائے گا۔ اسے خطا کاروں کے سوا اور کوئی نہیں کھاتا اس کھانے کو، وہ کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ قسم کھا کے جو بات کہی گئی ہے وہ بات کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ یہ لا کا جو لفظ ہے نا، فلا، مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ کوئی شاعر کا قول ہے، فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی جگہ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ اور کتنی سخت بات کہی گئی، کیا بتانے کے لیے؟ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ کوئی بات خود گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اس کی رگِ گردن کاٹ دیتے، پھر تم سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا تھا۔ دراصل یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ حسرت کا باعث ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ یہ تسبیح کہاں کی جاتی ہے؟ ہم رکوع میں تسبیح کرتے ہیں یہ والی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
پاک ہے میرا رب جو بہت عظمت والا ہے۔ اس حکم کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ تسبیح رکوع میں کیا کرو۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، 44 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے۔ لیس لہ دافع، دفع کرنے والا، دور کرنے والا نہیں ہے، اس اللہ کی طرف سے ذل معارج جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ معراج کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، ذل معارج، عروج کا مالک۔ تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین، الیہ، اس کی طرف، فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں سأل سائل ان سے کون مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر طرف سے طرح طرح کے الزامات کی آپ پہ اچھاڑ ہو رہی تھی۔ مکے کے گلیوں میں کبھی آپ کو شاعر، مجنون، ساحر، کذاب جیسے ناموں سے پکارا جا رہا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک تو پورے شہر کی مخالفت کا نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ مشرکین کا خیال تھا کہ اگر وہ آپ کی قوت ارادی کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ تحریک خود بخود ختم ہو جائے۔ اس دوران اگرچہ آپ کو کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں پہنچائی گئی، لیکن باقاعدہ ایک منظم مہم کے تحت آپ کے خلاف ذہنی اور جذباتی تشدد کی انتہا کر دی۔ آپ ایک مسلسل کرب میں اور تکلیف کی کیفیت میں۔ بہرحال حضور تھے تو آخر انسان ہی، مسلسل ذہنی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے رد عمل کے طور پہ آپ کے دل میں ایسی خواہش کا پیدا ہونا ایک فطری بات تھی کہ آپ لوگوں پر اللہ کا عذاب مانگتے بھی تھے۔ وہ عذاب تو آپ کے ذہن میں، دل میں یہ خواہش آتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کیوں نہیں کر دیتا۔ یہ سورت معارج اور سورت نوح کا جوڑے کا تعلق ہے۔ سورت نوح میں بھی حضرت نوح کی اس دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار۔ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ حضرت نوح تقریباً دیکھا جائے تو شروع کے رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ تو سال سائل، مانگنے والے نے ایک عذاب مانگا۔ دوسری بات ہے ان آیات میں یہ کہ 50,000 سال کا اس پہ تذکرہ ہے کہ 50,000 سال ایک دن کی مقدار ہے۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہم نہیں معنی متعین کر سکتے۔ اس طرح ہم فرشتوں کی حقیقت نہیں جانتے، اور یہ جو اوپر چڑھنے کی بات ہے یہ بھی ہم نہیں جان سکتے کہ ان کے چڑھنے کی کیا کیفیت ہوگی۔ نہ یہ بات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے جو جن کا یہاں ذکر ہے وہ کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خاص مقام پہ رہتا ہے، کیونکہ اس کی بھی ذات کسی زبان و مکان کی قید میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ایک دن کا تصور ہے، سورہ حج کی آیت 47 میں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں 1000 سال کے ایک دن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ نے ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے فکر و نظر کی تنگی کے باعث اللہ کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اور انہیں 150 برس کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک ایک اسکیم اس کی
ہزار سال اور 50,000 سال کی، اور یہ مدت بھی بطور مثال ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اپنے تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ ناپ، تو جس طرح علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے پیمانوں سے نہیں ان کو ناپ سکتے، اور نہ ہم ان کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، تو یہی ہے کہ جتنا ہمارے ہاں 50,000 سال جب ہوتے ہیں، مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 سال جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ حج میں اور سورہ سجدہ میں 1000 سال کے ایک دن کا ذکر بھی کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، صبرا جمیلا، صبر جمیل، شائستہ صبر، یعنی ایسا صبر جو ایک عالی ظرف انسان کے شایان شان ہے، آپ ایسا صبر کریں۔ ظاہر ہے مکی دور کی یہ صورتیں جو ہیں ان میں صبر محض، بس کوئی مقابلہ نہیں، کوئی جواب نہیں دینا، صبر ہی صبر کرنا ہے، اور یہ صبر انسان کو کندن بنا دیتا ہے۔ اور واقعی مکہ کے 13 سالوں میں جو جماعت ایک تیار ہوئی، وہ مشکلات کی بھٹی میں تپ کے کندن بن چکی تھی۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے، وہ عذاب بہت قریب ہے۔ آسمان اس دن ایسا ہوگا جیسے پگھلی ہوئی چاندی، یعنی بار بار وہ رنگ بدلے گا آسمان، اور پہاڑ رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے۔ یہ چاہے گا انسان۔ ثم ینجی، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا، یعنی خود نجات پانے کے لیے ان سب کو وہ عذاب کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے تیار ہوگا، دنیا میں جن کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا، اللہ کو ناراض کر لیتا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا تھا، جن بیوی بچوں کے لیے اس دن جائے گا لے جاؤ ان کو، بس مجھے نجات دلا دی جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، نہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، لظا بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور مال سینت سینت کر رکھا، اسے بلائے گی جہنم۔ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، ان الانسان خلق ہلوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں، یعنی کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں جن کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ وہ کون ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، ان سے محفوظ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہی ساری خصوصیات ہیں جو اس سے پہلے ہم سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اور سورۃ عباد الرحمن کی جو خصوصیات ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پائی جاتی ہیں، انہی سے ملتی جلتی یہ ساری صفات ہیں۔
جو ایک کامیاب مومن کی وہاں پہ صفات بتائی گئی ہیں، اور سورہ فرقان میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں، یہاں فرمایا کہ یہ جو تھوڑ دلا ہے انسان، یہ تھوڑ دلا انسان جو ہے یہ وہ نہیں ہوتا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، پھر ایسے لوگ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کہ کون لوگ ہیں جو آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دیں، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں، اس دن قبروں سے نکل کے ایسے یہ بھاگیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ سورۃ النوح، سورہ نوح بھی مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا۔ ایک وقت مقررہ تک باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کی مہلت دے گا۔ یعنی یہ والی جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں، یہ تینوں باتیں تم مان لو تو اللہ تمہیں پھر کیا کرے گا؟ ایک تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دے گا جو اللہ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی لے جا سکتا ہے۔ نہیں، تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہیں دنیا میں جینے کا موقع بھی دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہوتا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے ایک استغاثہ پیش کرتے ہیں، اپنی ایک درد بھری داستان اللہ کو سناتے ہیں۔ یعنی بیچ میں اب بہت سا ایک طویل عرصہ گزرا ہے، اس طویل زمانے کی تاریخ چھوڑ کر اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ عرضداشت نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ ایسے جیسے کوئی شکایتیں نہیں لگاتا تو اللہ سے شکایتیں لگاتے ہیں، کیسے میں نے یا اللہ 950 سال ان کو میں نے کیسے کیسے نہیں بلایا تیری طرف، کیا کیا میں نے محنتیں نہیں کی ان پہ، اور ان کا یہ آگے سے جواب تھا۔ وہ اللہ کے سامنے یہ اپنی عرضداشت پیش کر کہتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ بجائے اس کے کہ میری بات سنتے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یا اللہ، پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، دعوتہم جہارا، اعلانیہ دعوت دی،
ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی یہ جو بات ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو تو رب تمہیں کیا دے گا؟ بارشیں نازل کرے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے استغفار کریں گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کس طریقے سے بنایا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طرح سے اگایا، جیسے نباتات اگائی جاتی ہیں، کیونکہ انسان کا مادہ تخلیق وہی مٹی سے ہی ہے نا۔ اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تمہیں نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نور اسلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، یہ ساری باتیں میں نے انہیں سمجھائیں لیکن انہوں نے میری باتوں کو رد کر دیا۔ ربی انہم عصونی، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال و اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود کو اور سوا کو، اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہ ہے بد دعا نوح علیہ السلام کی۔ یہ جو بت ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ دراصل وہ بت ہیں جن کا جو ابھی تک مکہ کے لوگ جن کو جانتے تھے، اور یہ خود بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اسلام کے بت بنا کے رکھے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا، اس لیے یا اللہ سب کو تباہ و برباد۔ پھر نوح علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، پہلے قوم کے لیے بد دعا کی اور پھر دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہو تو بس یہ 2 لفظ بھی کافی ہیں۔ چلتے پھرتے انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ پرانی دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اور نوح علیہ السلام نے تو آگے یہ بھی دعا کی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ہر اس شخص کو بخش دے جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔